الفاتحہ الی حضرت النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث آلہ ومظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بزم کونین یا رسول اللہ، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ کائنات تمہیں سے تو سنواری ساری۔ یا رسول اللہ، اچھے ان کے ہیں تو برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین جلسہ، ان نوجوانوں کے والدین بڑی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو رات دن محنت کر کے آقا کے ذکر کی مجلس منعقد کیے ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اچھا نکلے۔ آج کے دور میں ٹی وی کلچر اتنا عام ہو گیا ہے کہ نہ بڑوں کا ادب ہے نہ ماں باپ کا ادب ہے۔ یہ ادب والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ ہر مذہب کی بنیاد کسی نہ کسی چیز پر رکھی ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں اور یہ محلے میں کئی ہیں۔ افضل گنج سے آگے بڑھیے تو دارالشفا ہے، اس سے آگے بڑھیے تو یہ محلہ ہی ہے، اور آگے بڑھیے تو چھتا بازار ہے، ملا پلی ہے۔ یہ ہر ایک الگ الگ عقیدے ہیں۔ شیعوں کے مذہب کی بنیاد صحابہ کی توہین ہے، وہابیوں کے مذہب کی بنیاد سب کی توہین ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد سب کی تعظیم ہے۔ توہین کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو تعظیم کرتے ہیں، اور یہ مذہب ادب والا مذہب ہے۔ ارے جب بزرگوں کے نام لیواؤں کا ہم اتنا ادب کرتے ہیں تو آقا کا کتنا کرتے ہو؟ تو ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں سکھائی گئی، اور دکنی زبان کا محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔
اور ادب کر کے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں برسوں عبادت کر کے نہیں پہنچتا، اور بے ادبی میں وہاں آ جاتا ہے جو برسوں رہتا آ جاتا۔ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے ابلیس، فرشتوں کا استاد تھا اور جنت میں رہتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں پتے تھوڑی کھیلتا تھا، جنت میں شراب کی بھٹی تھوڑی لگایا تھا، جنت میں تھا، کلیم اللہ تھا، اللہ سے کلام کرتا تھا، اور فرشتوں کو توحید کے سبق پڑھاتا تھا، رموز راز الہی۔ اتنا بڑا عالم، آج کل تو یہ مدرسے کے مولانا ہے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، تو یہاں پڑھا رہے، انہیں وہاں پڑھاتا تھا۔ مگر سوچو کہ 6.5 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرا، اور 6.5 کروڑ سال میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا اللہ کو۔ سب تو بے دیکھے عبادت کر رہے ہیں، وہ جلووں کو دیکھ کے عبادت کرتا تھا، اللہ سے کلام سن کے عبادت کرتا تھا۔ اس سے زیادہ توحید کا ماننے والا آج کل یہ مسواک رگڑنے والے بھی نہیں ہیں۔ وہ کتنا ماننے والا تھا، بہت مانتا تھا اللہ کو، مگر اصل میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والوں کے گروپ بناؤ۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کیسی نماز پڑھتے ہیں، کون کیسی عبادت کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی جماعت میں رہ کے فرشتوں کے ساتھ رہنے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، وحدہ لا شریک مان رہا ہے، اس کے جلووں میں گم ہے، اللہ اس کو صدا دیتا ہے، انہیں جواب دیتا ہے، اللہ اسے کلام کرتا ہے، یہ اللہ سے بات کرتا ہے، بات چیت جاری ہے اللہ سے۔ پروردگار نے دیکھا کہ یہ عبادت گزار تو بہت ہے، اب ٹیسٹنگ کرو۔ اب عبادت گزار سے کہہ کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، خدا کو ایک ماننے والے سے کہہ کا امتحان، یہ تو مان ہی رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب میری بات توجہ سے سنو، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، آدم تو اللہ نہیں ہے، آدم تو بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، خاکہ تیار ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، انہیں کھڑا ہوا ہے۔ اب سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدے عبادت اور ایک سجدے تعظیم۔ آج کل وہاں بھی آئیڈیالوجی والے بولتے ہیں کہ بھئی جھک رہی جھک رہی جھک رہی، جھکے کی شرک۔ مسجد میں تو بول رہا جھکنا شرک ہے، اب باہر نکلے تو جوتا لینے جھک رہا۔ بھئی تو بول رہا تھا نا اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکنا، تو پھر جوتے کو کیوں جھکا؟ 5 روپے کا سکہ گر گیا، اب جھکا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ بولے کہ جھکنا شرک ہے، کوئی بھی طریقے سے جھکنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کہیں جھکنا نہیں چاہیے۔ تو کھڑے کھڑے جوتا لیو، جھکو مت۔ بچہ منہ رو رہا گھر میں، بیوی پکار کے بولی میں آٹا گون رہی ہوں جی ذرا منہ کو اٹھاؤ، اب وہاں سن کے آیا تھا جھکنا نہیں، اب منہ کو ٹانگوں سے اٹھا رہا۔ ارے بیوی آگے بولی کیا ہے جی کیا کر رہے ہیں؟ بولے نہیں مولانا بولے جھکنا شرک ہے، یہ پاسبل ہے۔ اب جھکنے کو سمجھو، ایک جھکنا ضرورتاً ہے، ایک جھکنا ضرورت کا ہے، اور ایک جھکنا تعظیم کا ہے، اور ایک جھکنا عبادت کا ہے۔ اللہ کے لیے جھکو تو عبادت ہے، اور ماں باپ کے لیے جھکو تو تعظیم ہے۔
تو یہ کھڑے کھڑے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں جھکنا، اور پہلا ہی جھگڑا جھکنے پہ. یہ جو لگے نا جھکنا نہیں، استاد بھی جھکے نہیں تھے، اور یہاں نہیں وہیں چیز اوپر ہی چھو گیا سب قصہ. یہ تو یہ گلیوں میں بول رہے ہیں، انہیں تو وہاں کرا کام. اللہ والا جھکو، کھڑے ہو گیا، اللہ سے آرگومنٹ کر رہا. اللہ نے پوچھا ابلیس کیوں نہیں جھکا؟ اور کچھ باتیں اگر تم قرآن پڑھو تو وہیں سے بولی شروع ہوئی، اور وہ کرا ابلیس. جیسے بشر پہ بولے، بشر 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 ان کی بولی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہماری تحقیق ہے، تمہاری نہیں ہے. استاد وہاں بولے. یہ تو سب سے پہلے نبی کو بشر یہاں نہیں بولا، وہاں بولا. بشر نبی ہے، یہ حقیقت ہے، ایمان ہے ہمارا. بشر ہے بھائی، اور نہیں بولا رسول بشر نہیں ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولی نہیں جاتی. نبی کی بشریت پر ہمارا ایمان ہے. ابے کلمہ ہی پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. جب بندہ بول دیا تو جھگڑا کا ہے بھائی. بشر ہیں لیکن کچھ حقیقت ہے، مگر ان کو بیماری ہے. حقیقت ہے تو بولنا پڑتا، بشر ہیں تو بولیں گے نہیں. مول صاحب تو ہر آدمی جانتا ہے اس کی اماں اس کی بابا کی بیوی ہے، اس کی ماں اس کے بابا کی بیوی ہے. اب کبھی پکار کے بولو میری بابا کی جورو ادھر آؤ، بھائی حقیقت ہی ہے نا، غلط کیا بول رہا ہوں. اماں بولی ارے ماٹھی ملے، کیا سیکھ کے آ رہے جماعت میں جا کے؟ ارے میں حقیقت بول رہا ہوں، میرے بابا کی جورو نہیں ہے. اماں بولیں گے تو حقیقت تو بول رہا ہے، لیکن ماں کو پکارنے کا انداز یہ نہیں ہے اماں جان بولتا، امی جان بولتا، اور انگریزی پڑھا ہوا ہے تو ممی بولتا. یہ کیا بابا کی جورو لگا لیا؟ تو ہر حقیقت بولی نہیں جاتی. میرے نبی بشر ہیں، ایمان ہے مگر بولیں گے نہیں. ایمان ہے مگر بولیں گے نہیں. جب بولیں گے تو سید الانبیاء بولیں گے، سید المرسلین بولیں گے، طٰہٰ و یاسین بولیں گے، مزمل و مدثر بولیں گے. اب نبی کو بشر بولنے کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوئی. نبی کو بشر بولنے کی ابتدا بھی وہی. جب اللہ نے پوچھا کہ ابلیس آخر تو کیوں نہیں جھکا، آدم کو کیوں سجدہ نہیں کرا، تو بولا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں، مجھے اچھا نہیں دکھتا میں بشر کو سجدہ کروں. تو ابلیس آدم کو جو بشر بولا وہ تعظیم سے نہیں بولا، توہین کے بولا. مجھے اچھا معلوم زیب نہیں دیتا. کیا آیت ہے؟ ما کان اللہ لیعذب، نہیں ابھی آیت بولوں گا میں، کہ مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں. تو نبی کو سب سے پہلے ابلیس نے بشر کہا. جماعت آج تک بول رہی، استاد وہاں بولے، شاگرد یہاں بول رہے ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہیں جھکتا، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں بشر کو سجدہ کروں. اب میری توجہ دیجیے، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. ابلیس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، خدا کے سجدوں پہ راضی تھا، اور کوئی جھگڑا کوئی معاملہ نہیں تھا. اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور ابلیس بھی سمجھتا تھا کہ جو آدم کے سامنے جھکا رہا ہے اللہ، وہ عبادت نہیں تھی، وہ عبادت نہیں تھی، وہ ادب کا سجدہ تھا. آدم کو سجدہ ادب کا تھا. تو ابلیس سجدے کا انکار نہیں کرا، ادب کا انکار کرا. اگر سجدے کا انکار کرتا تو خدا کے سجدوں کا انکار کر دیتا. خدا کے سجدوں پہ تو آج بھی راضی ہے وہ. سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں تو رستے میں روتے کھڑا ہوا ہے.
پیغمبر رک گئے، جلیل القدر پیغمبر سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ ابلیس کی حال پہ رحم کھائے، بولا کئی کو رو رہا ابلیس؟ تو بولے موسیٰ بہت تھک گیا، وہ ایک سجدہ کر لیتا تو قصہ ختم تھا، زمین پر ایک بالش جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں سجدہ نہیں کرا، پوری زمین پہ سجدہ کرا۔ موسیٰ اللہ سے بول کر معافی دلا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر کے جب نکل رہے تھے تو بولے مولا ابلیس ملا تھا، اپنی غلطی پہ بڑا شرمندہ ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ابلیس کو جا کے کہہ دو کہ آدم کی خبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ آدم کی خبر کو سجدہ کر، میں معاف کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی خوشی آئے، کھڑے رہ گئے۔ بولا موسیٰ کیا ہوا؟ بولے ارے تجھے مبارک ہو، اللہ نے کہا کہ آدم کی خبر کو سجدہ کر لے، تیری غلطی معاف۔ تو اٹھ کے بولا آدم کو نہیں کرا، خبر کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ جو چیز کا انکار کرا، ادب کا، کس چیز کا کرا؟ بولیے، ادب کا انکار کرا۔ اللہ کو وہ عبادت منظور نہیں ہے جس عبادت پہ اس کے محبوب کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے وہ عبادت جس میں اس کے محبوب کی تعظیم ہو، اور ازل میں فیصلہ کر دیا دنیا بننے سے پہلے، آنے سے پہلے، کہ اب عبادت کر۔ اب عبادت کرنے والوں کی دو قسمیں ہوئیں۔ فرشتے جھک گئے، اللہ کا حکم ہوا جھک گئے، اور عجیب بات ہے اللہ تو ایک سجدے کو بولا تھا، اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، فرشتے جھک گئے۔ آپ نماز میں دو سجدے کرتے ہیں، آپ نماز میں دو سجدے کرتے، حکم تو ایک کا تھا، یہ دوسرا سجدہ فرشتے کیوں کرے؟ فرشتے سجدے میں گر گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھائے تو اللہ کا عتاب ہو رہا ہے اس کے اوپر، انہیں کھڑا ہوا ہے ابلیس۔ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، مردود نکل، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اب جب اللہ کا غضب، اس کی لعنت برس رہی تھی تو فرشتے کیا کرے؟ دن سے پھر سجدے میں گر گئے۔ پہلا سجدہ حکم پہ کرے، دوسرا سجدہ بچ گئے بول کے کرے، دوسرا سجدہ بچ گئے، شکرانے میں کرے، بچ گئے۔ تو اب ابلیس بھی جانتا تھا کہ وہ جو سجدہ ہے وہ عبادت کا نہیں ہے، وہ آدم کے ادب کا سجدہ ہے، تعظیم کا سجدہ ہے۔ اب ازل میں فیصلہ ہوا کہ عبادت گزار دو قسم کے ہیں، ورشپ وتھ ریسپیکٹ، ورشپ اللہ کی، ریسپیکٹ اس کے محبوب کی۔ ورشپ وتھ ریسپیکٹ یہ فرشتوں کی عبادت ہے، ورشپ وتھ ریسپیکٹ یہ فرشتوں کی عبادت ہے، اور ورشپ وداؤٹ ریسپیکٹ یہ ابلیس کی عبادت ہے۔ اور آج یہی گروپ تم کو نظر آئیں گے، نماز کو تو تیار ہیں، سلام کو تیار نہیں۔ اب نبی کے لیے جو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں یہ ریسپیکٹ ہے۔ اللہ نے کہا سلام پڑھو، ہمارے دل میں آیا کہ بھئی ہم اپنے بڑوں کو بیٹھ کے سلام نہیں کرتے۔ دادا آئے، السلام علیکم دادا، ارے بیہودے، کھڑے رہ کے سلام کر رہے، بیٹھ کے کیا سیکھ رہا؟ نہیں، بیٹھ کے سلام کرنا کون سکھائے رہے تیرے کو؟ یہ بولے مولانا بولے۔ تو اب یہ جو ان کے باپ دادا چچا آئے نا، بیٹھ کے سلام کرنا، پلٹ کے پوچھے کیا میں یہاں بیٹھ کے سلام کر رہا، چچا ہوں تیرا؟ تو پلٹ کے بولنا اتنے بڑے کو تم سلام نہیں کر رہی، تم تو بہت چھوٹے ہیں، جو کائنات میں سب سے بڑے میرے آقا ہیں، تم کھڑے رہ کے سلام نہیں کر رہے، تو تم کیسے توقع کرے کہ میں تم کو سلام کروں کھڑے رہ کے؟ تو کھڑے ہونے میں ریسپیکٹ ہے۔ بولو بھائی، سلام سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ قرآن میں ہے۔ اب جھگڑا کہیں پہ ہے؟ بیٹھ کے کھڑے رہ کے۔ مگر یہ وہابی آئیڈیالوجی والے بولتے قرآن میں چونکہ بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے رہ کے کہیں بھی پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے نہیں نبی پہ؟ ارے ہم لوگ تو نہیں پڑھتے۔ بولا نماز جنازہ میں کیا پڑھتے؟ نماز جنازہ میں کیا پڑھتے؟ قرآن پڑھتے، سلام پڑھتے؟
نماز جنازہ میں خالی دعا پڑھتے، اس کے بعد درود و سلام پڑھتے. اللہ کو منظور تھا کہ کچھ ایسے بھی نکلیں گے جو کھڑے رہ کے محبوب پہ درود نہیں پڑھیں گے. میرے اللہ کی راز دیکھو پروردگار کا، جو کھڑے رہ کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، زندگی بھر مسجد میں مخالفت کرے، صدر کمیٹی بن کے اب لیٹے ہوئے جنازے میں اب کرو مخالفت، اب تو کھڑے رہ کے درود پڑھ رہا نا انہیں. تو اللہ نے جنازے کی نماز میں اپنا کلام نہیں پڑھوایا، محبوب کا سلام پڑھوا دیا. اب کھڑے رہنے میں تعظیم ہے، ریسپیکٹ ہے. اب یہ ریسپیکٹ کا انکار ہے. اب فرق جو ہے آئیڈیالوجی کا ہے. دو جملوں میں بولوں، یہ سلام کے خود اٹھتے نہیں، شیطان جھکنے کو تیار نہیں، انہوں اٹھنے کو تیار نہیں. انہوں جھکنے کو تیار نہیں، انہوں اٹھنے کو تیار نہیں. ارے جو تعظیم نہیں کر کے جنت میں رہنے والا باہر ہو گیا، یہ تعظیم نہیں کر کے جنت پہ جائیں گے؟ اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا، اور یہ راز الہی ہے. وہاں آدم کے سامنے جھکا دیا. وہ جھکنا بھی عبادت ہے. تعظیم اللہ کے نبی کی، عبادت اللہ کی. آدم علیہ السلام قبلہ تھے. کعبۃ اللہ شریف میں تم نماز پڑھتے ہیں، بڑے سے بڑا ترمخہ بھی اگر یہ نیت کر لے میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کافر ہو گیا. ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے. سجدہ کعبے کو نہیں ہے، رخ کعبے کا. اللہ کا سجدہ رخ کعبہ. تو فرشتے جو ہے سجدہ اللہ کا کر رہے تھے، رخ آدم علیہ السلام تھے. اب اسی کی شکل اللہ نے یہاں بنا دی. اور یہ تو میں سوچتا ہوں کہ وہاں بھی حج کو گئے تو کرتے کیا ہوں گے؟ ان کا تو جنازہ نکل جاتا ہوگا، حج کرتے کیسے؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے، واجب الطواف. طواف عبادت ہے. کعبے میں تم کہیں بھی نماز پڑھو ہو جاتی، کسی سمت میں بھی جا کے نماز پڑھو، کوئی سائڈ کھڑے رہ کے پڑھو، نماز ہو جاتی. لیکن جب کعبے کے 7 چکر لگائیں گے، طواف کمپلیٹ کریں گے، تب کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تم. اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ. کعبہ ہوگا سامنے، اگر ریج میں مقام ابراہیم ہونا. اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بولو قدموں کے نشان ہیں. بھائی یہ تو انکار نہیں کر سکتے نا، قرآن میں ہے. اور وہ پتھر کی اہمیت کیا ہے اللہ کے پاس؟ فرمایا کہ ببکۃ مبارکۃ فیہ آیۃ بینۃ فیہ مقام ابراہیم. مکہ بڑی برکت والا ہے، اس میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے فیہ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہے. تب قیامت تک جو کعبے کو آئیں گے، حج کرنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، اللہ نے کہا اب طواف تم کو کرنا ہے، طواف مکمل کرنا ہے تو تیرا سر وہاں جھکنا چاہیے جہاں میرے محبوب کے قدموں کے نشان ہے. جہاں میرے محبوب کے قدموں کے نشان ہے. اب ہم تو خوشی سے جھکا رہے ہیں، انہوں مجبوری میں جھکا رہے ہیں. ہم مسرور ہو کے جھک رہے ہیں یا مجبور ہو کے جھک رہے ہیں؟ جھک رہے تو تم بھی. ہم نے ایک وہابی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، بھائی یہ پتھر کے سامنے کہیں کو جھک رہا؟ ارے نبی کے قدم کے نشان ہے نا رے، یہاں دیکھ جھانک آئینے میں سے دیکھا، ہو قدموں کے نشان ہے، کہیں کو جھک رہا؟ وہاں تو قدم بوسی پہ جھگڑا کر رہا تھا. اگر پیر کی قدم بوسی ہوئی تو فساد مچا رہا تھا، تو یہاں قدموں کے پاس کیوں جھک رہا؟ اللہ صاحب بولے والا راز معلوم کر، تیری عبادت بغیر سمجھے ہو رہی ہے اور سنی کی عبادت سمجھ کے ہو رہی ہے. نماز تو بھی پڑھ رہا ہے، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت بغیر سمجھے ہے
اور ہم عبادت کے راز کو سمجھ گئے کہ مقام ابراہیم کے پاس اللہ نے جو جھکایا ہے وہ راز یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ سجدوں کو میں قبول کرتا ہوں جس سجدے میں میرے محبوب کی تعظیم اور ادب ہو۔ اب راز کیا ہے عبادت کا؟ کہ سر جھکے خدا کے سامنے اور دل جھکے مصطفیٰ کے سامنے۔ اور میں تو بڑا پریشان ہوں ان کی عبادتوں کو دیکھ کے۔ اب یہاں سے تو قدموں سے چھٹی ملی نا، مجبوراً جھکے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے پاس۔ کیا کر سکتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب کیا کرنا؟ آگے بڑھو۔ کہاں؟ آب زمزم، پانی ایک صاحب بیٹھ کے پی رہے تھے، غلطی سے گاؤں والے تھے، تو ایک تبلیغی بڑا جماعت والا ہے، کھڑے رہیے، کھڑے رہ کے پینا۔ ارے بھائی پانی پینا تو سنت بیٹھ کے ہے نا، احکام کیا ہے؟ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ کعبۃ اللہ شریف میں خلاف سنت، کعبے میں پانی کھڑے رہ کے کیوں پینا؟ تو بولا ہر پانی بیٹھ کے پینا، اس کو کھڑے رہ کے پینا کیوں بھائی؟ بولے یہ آب زمزم ہے، اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہونا۔ جماعت والا بھی کھڑا ہو رہا، جو یہاں سلام میں نہیں کھڑے ہوتا وہاں پانی کے واسطے کھڑا ہو جا رہا، کھڑے رہ کے پینا۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ پانی کیوں کھڑے رہ کے پینا؟ تو بولے پانی کا ریسپیکٹ ہے، پانی کی تعظیم ہے۔ بولا ارے عقل کے اندھے، ساقی کوثر کی تعظیم پہ جھگڑا کر رہا، آب زمزم کی تعظیم کو کھڑا ہو جا رہا۔ ارے یہ پانی کی تعظیم کرنے والے ساقی کوثر کی تعظیم کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے چھٹی ملی، باوا کے قدموں سے چھٹی ملی، بیٹے کے قدموں میں آ گئے۔ آب زمزم کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں بھی قدم ہے۔ تو حیدرآباد میں جھگڑا کر رہا تھا قدم قدم، سن لے یہاں بھی کیسے قدم ہے۔ اللہ کے گھر میں محبوبوں کے قدم کے راج ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے، قرآن ہے بھائی انکار کر۔ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہیں۔ اب یہاں سے گئے، اب کیا کرنا؟ بولا وہ باوا کے قدم تھے، یہ بیٹے کے قدم تھے، اب اماں کے قدموں پہ دوڑو۔ ان صفا و مروہ من شعائر اللہ۔ پوری زندگی کعبے میں پیدا ہو کے مر گیا، حاجی نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا و مروہ پہ چکر نہیں لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا بھائی بھاگے کیوں؟ اچھے اچھے بھاگ رہے، بڈھے بڈھے بھاگ رہے۔ ارے کائی کے لیے بھاگ رہے 7 چکر کائی کو لگا رہے؟ صفا و مروہ صحیح حج کا رکن ہے نا، کائی کو بھاگ رہی؟ راز معلوم کرے، نہیں معلوم بول صاحب، اچھا بغیر سمجھے بھاگ رہی، اس لیے زندگی بھر بھاگ رہی۔ بابا کہاں ہیں؟ دلی میں، بھوپال میں، کہیں گئے، کدھر گئے، بھاگ رہے۔ اور جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ صفا و مروہ پہ بھاگ رہے، کہیں کو بھاگ رہے بھائی؟ بولے حاجرہ بھاگے تھے۔ کون بھاگے تھے؟ حاجرہ بھاگے تھے نا حضرت یہاں پر۔ ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ دونوں پہاڑی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بنے کیسے؟ بولے بی بی حاجرہ دوڑے تھے، کئی کو دوڑے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے پانی کی تلاش میں بی بی حاجرہ دوڑی۔ توجہ، بی بی حاجرہ دوڑی اور ادھر سے صفا سے بھاگ لیتی آئی پانی کی تلاش میں۔ پھر خیال آیا کوئی درندہ حضرت اسماعیل کو نقصان نہ پہنچائے تو تیز بھاگ لیتی آئی۔ تو یہ چکر لگائی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اب اسپرٹ آف عبادت دیکھو۔ بی بی حاجرہ دوڑی کس کے لیے؟ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ بیٹے تھے نا۔ ہر اماں دوڑتی، دواخانے میں بیٹے کا آپریشن ہو رہا، اماں ادھر سے ادھر جا رہی، ادھر سے ادھر جا رہی، چین نہیں ہے بیٹے کی آپریشن میں، بس پریشانی میں دوڑی۔ اب آپ بڑے ہو گئے، شادی ہوئی تو بولے بیٹے یہ دواخانے میں آئے تھے نہیں آؤ، تو تمہاری دادی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگے تھے، تم بھی 2-4 چکر لگا لینا۔ اچھا بولے پاگل ہو گئے با،
دادی دوڑے تو میں دوڑوں؟ دادی تمہاری محبت میں دوڑے تھے؟ ہر ماں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، وہ ادا محفوظ نہیں رہتی. لیکن سیدہ ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ بیٹے کی محبت میں نہیں، وہ بیٹا نبی تھا. اور نبی جو ہوتا ہے وہ بائی برتھ نبی ہوتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے، جب آ گیا تو نبی ہوتا ہے، بچپن ہے تو نبی ہے، جوانی ہے تو نبی ہے، بڑھاپا ہے تو نبی ہے، زمین پہ چلا تو نبی ہے، اور زمین میں چلا گیا تو نبی ہے. منصب نبوت کبھی ختم نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ نبی ہے. تب ہاجرہ جو دوڑی کس کے لیے؟ اسماعیل کون تھے؟ بیٹے کون تھے؟ نبی تھے. نبی کے لیے دوڑی. کس کے لیے دوڑی؟ نبی کے لیے دوڑی. اب اللہ کے رسول کا ارشاد سنو، ذکر الانبیاء من العبادت، جو کام نبی کے لیے ہو اللہ اسے عبادت میں شمار کرتا ہے. جو کام نبی کے لیے ہو اللہ اسے عبادت میں شمار کرتا ہے. ہاجرہ اگر اسماعیل کے لیے دوڑی تو وہ عبادت میں شمار ہوا. ہم غلامان مصطفیٰ 12 کو جھنڈی لگا دیے تو عبادت میں شمار ہے، جھنڈے لگا دیے تو عبادت میں شمار ہے، اور کھانا پکا کے کھلا دیا عبادت میں شمار ہے. کیونکہ یہ کام نبی کے لیے ہو رہا ہے، یہ کام سید الانبیاء کی محبت میں ہو رہا ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے، روشنی کرنا بدعت نہیں ہے، عبادت پہ شمار ہو رہا ہے. تو بی بی ہاجرہ کے قدم بھاگ رہی بے سمجھے بھاگ رہی. خدا کی قسم 7 چکر نہیں 700 لگا لو، اسپرٹ آف عبادت اگر تم نے نہیں سمجھا ہے تو یہ بے روح عبادت ہے، اور ہم سمجھ کے بھاگ رہے ہیں. صحیح ہم سمجھ کے کرتے ہیں. اب یہاں سے قدموں سے چھٹی ملی، اب کیا کرنا؟ بولے وہ تو بابا کے قدم، بیٹے کے قدم، اماں کے قدم. اب چلو عرفات. وہاں کیا ہے؟ عرفات میں نہیں گیا تو حجی نہیں. پوری زندگی کعبے میں پیدا ہو، مکے میں پیدا ہو، مر جاؤ، حاجی نہیں ہوتا. وقوف عرفہ فرض ہے. عرفات میں سے گزر جانا ایک پل کے لیے بھی ہو میدان میں قدم رکھنا فرض ہے. پوری دعائیں قبول ہوتی ہیں عرفات میں. جو عرفات میں اللہ صاحب دعائیں قبول کرتے، کہیں کو قریب ہے وہاں سے؟ اللہ صاحب مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں قریب پڑتا کیا؟ شارٹ کٹ ہے وہاں پر. اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. اللہ فرمانا تم جب بھی پکارو، دل میں پکارو سنتا ہوں، تم گھر میں پکارو سنتا ہوں، بازار میں پکارو، جہاں چاہے پکارو سنتا ہوں. اور قبول کرنا نہیں کرنا یہ میری رحمت کے ذمہ ہے. سن کے قبول کروں یا نہ کروں یہ میرے کرم کے اوپر ہے. لیکن میں نے جو راستے تم کو بتائے، یہاں رہ کے پکارو تو سنوں گا بھی، قبول کروں گا بھی. یہ رحمت کے اسپاٹ سے ہے. مینا و مزدلفہ، حتیم، حجر اسود، صفا و مروہ، یہ خدا کی تجلیات اور رحمت کے اسپاٹ سے. تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں اللہ سنتا بھی ہے، قبول کرتا بھی ہے. ورنہ کائی کو گڑ گڑا رہے ہیں عرفات میں، رو رہے کائی کو. بھائی حیدرآباد میں روئے تو نہیں چلتا، یہاں کائی کو رو رہا؟ یہاں رو کے دعا کرنا صاحب، اللہ قبول کر لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمتیں عرفات پر ہے، اور وہ رحمت کے سائے میں جا کے تو دعا کر رہا ہے. ارے مکے مدینے میں رحمت کے اسپاٹس وہ ہیں، تو ہندوستان میں خواجہ کا مزار رحمت کا اسپاٹ ہے، بابا شرف الدین کا مزار اس کی رحمتوں کے اسپاٹس ہیں. تو اب اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا ان سے نہیں کرتے، خدا کی رحمت کے قریب ہو کے دعا کرتے ہیں. اب یہ کر لیے عرفات میں آئے، کئی کو آئے. عرفات میں آنا کرتے نا حضرت، کئی کو آئے. وقوف عرفہ فرض ہے، کئی کو اللہ صاحب آ کے ٹھہرے تھے. معاذ اللہ، کیا ہے عرفات میں؟ ایک میدان ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اترے، ادھر سے اماں حوا اترے، پروردگار نے دونوں کا ملاپ کرایا. ادھر سے آدم کے قدم آئے، ادھر سے
اما حوا کے قدم آئے، دونوں قدموں کا ملاپ عرفات میں ہوا، بندہ بندے سے ملا، عرفات میں بندہ بندے سے ملا، تو یہ دونوں کے قدم عرفات میں آئے تو پروردگار نے قیامت تک کے عرفات کو مقدس بنایا کہ چاہے زندگی میں تم حج کرو کہیں بھی کرو، لیکن عرفات میں نہیں آئے تو تیری دعا میں نے قبول نہیں کی، تیرا حج قبول نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، حج میں جاؤ تو محبوبوں کے قدموں کا راج چل رہا ہے۔ فرض کر رہا تھا، تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے، کہ وہاں بھی کنفیوز ہو گئے۔ ورشپ کو ریسپیکٹ کو دونوں کو ملا دیا ہے۔ ورشپ اور ریسپیکٹ الگ چیز ہے، ورشپ الگ، ریسپیکٹ الگ۔ ورشپ اللہ کی، عبادت اللہ کی، تعظیم محبوب اللہ کی۔ تو یہ عبادت کا کانسیپٹ ہے۔ جب یہ عبادت ہوگی تو پروردگار ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ تمہارے لیے میں نے گراؤنڈ بنایا، یہ باادب لوگوں کی مجلس ہے، اور ہمارے مذہب میں ادب ہی ادب ہے، باادب لوگ ہیں ہم، اور یہی ادب ہے کہ اسی ادب سے ہم کو سارے ادب آتے ہیں۔ جب پرکار چلتا ہے نا تو پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے، پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے، نقطے سے شروع، نقطے پہ قدم۔ تو ہماری ابتدا محمد عربی ہے اور ہماری انتہا محمد عربی ہے۔ جو نبی کے پاس باادب ہو گیا، یہ سب کا باادب ہو گیا۔ قرآن شریف کا ادب پیٹ کے پیچھے لا رہے تو پلٹ جاتے، پاؤں لمبے کر کے بیٹھے، بچہ قرآن شریف لے آ رہا، پاؤں سمیٹ لیتے۔ لیکن جو حج کو گئے انہوں دیکھ کے پریشان ہیں، ہم یہاں کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، انہیں وہاں لیٹے لیٹے پاؤں کر کے لیٹے رہتا، قرآن شریف کو جوتے کو ساتھ ملا کے پکڑتا، پیروں پہ قرآن شریف رکھ کے پڑھتا، ہمارا دل لرز جاتا۔ کیوں؟ ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ باادب لوگوں سے ملا ہے، ہمارے دل میں قرآن کی عظمت ڈال دی گئی ہے، اور جب ادب کر لیتے ہیں تو ادب کی بنیاد پر نجات ہو جاتی ہے۔ ایک شرابی شراب کے نشے میں جا رہا ہے، لوڈ میں چلنا نہیں آ رہا، اچانک ایک کاغذ کا پرزہ دکھا اسے، تو کھڑے رہ کے دیکھا، غور کرا، جھک کے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، قرآن شریف کا پرچہ تھا۔ اب کھڑے رہ کے گھر رہا، ہاتھ لگا رہا، ڈر رہا، ہاتھ لگانے کو بڑھا رہا تو اندر سے دل بولا رہے ناپاک، قرآن کی آیت کو ہاتھ لگاتا، پھر رک جا رہا، مگر دل تڑپ رہا کہ اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے، کیا کروں؟ ہاتھ لگا رہا ہوں تو اندر سے دل بول رہا ہے بے ادب، قرآن کو کیسے ہاتھ لگائے گا تو، ناپاک ہے۔ تو زمین پہ لیٹا، لیٹ کے منڈی ڈال کے کاغذ کو زبان سے چاٹ کے نکل لیا۔ شراب کے نشے میں اللہ کے نام کا ادب کرا، ادھر وہ نکلا، اللہ نے اس کی زندگی پلٹ ڈالی، اور اٹھا تو شراب خانے سے نکلا تھا، اللہ کے ولی کے گھر پہ گیا، توبہ کر کے سچے دل سے مومن بن گیا۔ تو ادب سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زندگی بھر عبادت کر کے وہ مقام پہ نہیں پہنچتا جو ادب کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت یہ راز کو جانتے ہیں ادب کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ادب کہاں سے کہاں آدمی کو لے جاتا ہے اور بے ادبی کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ تو یہ با ادب عاشقوں کا مجمع ہے۔ 12 ربیع الاول شریف میرے آقا کی ولادت ہے۔ ایک صاحب پوچھے 12 کہاں سے ہے؟ کوئی اس کی اصل ہے کیا؟ بولا تیرا کلمہ، کیا کلمہ پڑھتا رہے؟ تبلیغ کرتے پھرتا نا کلمے کی، کیا پڑھاتے تم لوگ کلمہ؟ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے حروف گن، بولا لا الہ الا اللہ کے حروف گن، لا الہ الا اللہ گن کے بولا 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 ہیں، اولا محمد رسول اللہ کے گن، تو محمد رسول اللہ کے میم ہے، میم دال گن کے بولا اس میں بھی 12 ہیں۔ بولا عقل کے اندھے، کلمے میں 12 ہیں۔ جب کلمے میں 12 ہیں، اور یہ بھی عجیب خدا کی قدرت ہے،
لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ نے بے نقطہ ذات بنائی ہے۔ تو کلمے میں خود بارہ ہے، پھر تبلیغ کیا کر رہا تو بغیر سمجھے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبروں کی جماعت رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ اللہ کے محبوبین آئے، برگزیدہ بندے آئے، پیغمبر آئے۔ اب جب ان کو اللہ بھیجا تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے کو سمجھو، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا ان کے بھیجے میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، رسولوں کی جماعت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان کو بعض پر ہم نے بعض کو بلندی عطا کی، بعض کو بعض سے بڑا بنایا مرتبے میں۔ منہم من کلم اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، ایک ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ جو پیغمبروں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، اب جب بھیجا ہے تو یہ لفظ بھیجے کو سمجھو۔ ارسلہ رسول، اللہ جب کسی کو پیدا کرتا ہے، تخلیق الگ ہے اور بھیجنا الگ ہے۔ یا نبی کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے، ہم نبی کو پیدا کرے نہیں فرمایا، ہم بھیجے، اور خدا کا بھیجا ہوا یہ وہابیوں کے بھیجے میں نہیں آ رہا۔ اللہ جب بھیجتا ہے تو وہ پاور دے کے بھیجتا ہے۔ کیسا پاور؟ جیسے تم نے قرآن شریف میں اکثر پڑھتے ہیں سورہ فیل، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب توجہ چاہتا ہوں، عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ رسول دیکھ رہے ہیں، بولو، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں۔ سامنے والا بولتا ہے کہاں سے دیکھ رہے؟ انتقال کے بعد دیکھتے، انتقال ہو گیا نا، اب بھی دیکھ رہے ہیں، والا بالکل ہمارا ایمان ہے، دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، مرنے کے بعد کیسا دیکھتے ہیں؟ صاحب مطلب جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، فرق یہ ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا میں نہیں پڑھتا، جس کو تو نبی مان رہا ہے اس کو میں نبی نہیں مانتا، اور جس کو میں نبی مانتا ہوں تو اس کو تو نبی نہیں مانتا۔ کیوں؟ تیرا نبی ملا کا بتایا ہوا ہے اور میرا نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو میں کسی ملا کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور اللہ کا نبی دنیا میں آنے سے پہلے دیکھ رہا۔ اور قرآن ہے واقع فیل، یہ ہاتھی والا قصہ ابراہا بادشاہ جو لے کے آیا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حضور کی پیدائش سے 10 دن پہلے، ایک روایت ایک 10 مہینے پہلے، مگر یہ طے ہے کہ نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے ابراہا بادشاہ لشکر لے کے آیا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے۔ کب آیا؟ بولیے، نبی کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کے آنے سے پہلے وہ واقعہ ہوا عام الفیل کا۔ توجہ، مائلہ من کر لو بھائی، رسول اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے، تمہارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کا قصہ ہے یہ، ہے نا بھائی؟ اب قرآن سنو، نبی کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے، مگر اللہ فرماتا الم ترا، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے مولا تیرے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھیں گے کیسے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کی پیدائش سے پہلے کے قصے کو اللہ یہ نہیں بولا کہ محبوب کیا تم نے نہیں سنا؟ لفظ سنا کا ذکر نہیں ہے، الم ترا، میرے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو پتا چلا کہ جس کو میں نبی مانتا ہوں وہ میرا نبی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔
ارے جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھے، جانے کے بعد دیکھے تو کون سے حیرت کی بات ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل۔ اب میری گفتگو ارسلہ پہ، رسول، مرسل، ارسل۔ وارسل علیہم، ہم نے ان پر ابابیل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ابابیل۔ کتنا پرندہ ہے؟ اتنا چھوٹا تھا، اتنا سا پرندہ ہے، اس کی جھنڈ کی جھنڈ اللہ نے بھیجا۔ مقابلہ کس کا؟ آنے والے ہاتھیوں پہ، آنے والے ہاتھی پہ۔ مقابلے کے لیے ہاتھی کے جواب میں ہاتھی کو نہیں بھیجا، یہ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، اتنے اتنے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ اڑے چھوٹے چھوٹے ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑ کے لائے، چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑ کے لائے۔ یہ سمجھو کہ اللہ کے یہ راکٹ اڑے اور ایٹم بم برسائے۔ بھئی ذرہ کیا ہے؟ ایٹم ہی تو ہے، ایٹم جو ہے ذرہ ہی تو ہے، مگر یہ اللہ کے ایٹم بم جو راکٹ لے کے اڑے، ان کے ایٹم بم میں بندوں کے ایٹم بم میں فرق ہے۔ اللہ کا ایٹم بم جس پہ گرتا انہیں تباہ ہوتا، بازو والے کو دھکا نہیں لگتا، اور بندے کا ایٹم بم گرا تو پورا ہیروشیما تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ آئے وارسل علیہم۔ اب میری گفتگو سنو، قیامت تک ابابیل پیدا ہوتے رہے اور جاتے رہتے ہیں، ابابیل بند نہیں ہوئے۔ شام کے وقت مغرب میں ایک جھنڈ کا جھنڈ جاتا ہے، مگر وہ ابابیل، سارے ابابیل کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھیجا، ان کو بھیجا۔ جب بھیجا تو ان کے چھوٹے سے چونچ، چھوٹی سی چونچ اور چھوٹے کنکر کا بڑے بڑے ہاتھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ جب چھوٹے کو بھیجا تو بڑے مقابلہ نہیں کر سکے، ارے جب بڑوں کو بھیجا تو کون مقابلہ کر سکے گا؟ اللہ فرما رہا ہے نبی ہم نے بھیجا، رسولوں کو وہ بھیجا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول۔ کہ وہابی ایمان تو بولتے ہیں ہم نبی پہ ایمان ہے، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب نبی مانو تو نبی کے لیے کچھ قواعد ہے، جیسے تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اگر کوئی بولے اللہ سے جھوٹ بول سکتے ہیں تو بولنا تو اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اللہ ہے تو سچا ہے، جھوٹا اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو میں ایک تو مانتا ہوں، ایک آدھ بچہ بھی ہوں گا۔ ابے کہاں مانا تو اللہ کو؟ اللہ مانا تو لم یلد ولم یولد۔ تو خدا کو مانو تو پوری ذات و صفات پہ ایمان لانا، بولو اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہونا، اس کے صفات پہ بھی ایمان ہونا۔ اب محمد الرسول اللہ کو مانے تو نبی کی ذات پہ بھی ایمان ہونا، نبی کی صفات پہ بھی ایمان ہونا۔ خالی ذات پہ ایمان لا لیا، نبی کی صفاتوں پہ ایمان نہیں لایا تو نبی پہ ایمان نہیں لایا۔ اب نبی ہے تو علم غیب ہے، نبی کے معنی غیب کی خبر دینا، نبی نبوون سے مشتق ہے۔ اب یہ وہابی بولے ہم نبی کو تو مانتے ہیں، ان کو علم غیب نہیں مانتے، تو بلا چلا کہ تو نے صفت کا انکار کیا ہے تو ذات کا انکار ہے۔ یہ کیسے بات ہے؟ برف کو مانتا ہوں، ٹھنڈک کو نہیں مانتا، سورج کو مانتا ہوں، روشنی کو نہیں مانتا، چاند کو مانتا ہوں، چاندنی کو نہیں مانتا۔ ارے چاند ہے تو چاندنی ہے، سورج ہے تو روشنی ہے، برف ہے تو ٹھنڈک ہے، اور نبی ہے تو علم غیب ہے۔ تو ایسے ہی رسول پر ایمان ہے۔ جب رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا بھی رسول ہے، بندوں کا بھی رسول ہے۔ نبی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، رسول کا تعلق بندوں سے۔ رسول یہ اللہ کا بھی رسول ہے اور بندوں کا بھی رسول ہے۔ اللہ کا رسول ایسے ہے کہ اللہ سے لے رہا ہے، اور بندوں کا رسول یہ ہے جو بندوں کو دے رہا ہے۔ تو رسول اسے کہتے ہیں جو لے بھی اور دے بھی۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول کو دینے کی طاقت نہیں ہے تو ہم نے کہا وہ رسول ہو بھی نہیں سکتا۔ جس کو دینے کی طاقت نہیں ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔
تیرا رسول کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اور جس کو میں رسول مانتا ہوں ساری کائنات کو دے رہا ہے۔ اور ایک کو اللہ نے بھیجا اور ڈائریکٹ بھیجے میں چلا گیا۔ نمرود جب خدائی کا دعویٰ کرا، اللہ بے نیاز ہے، کچھ بھی بول لے، اللہ کا کیا بگڑا؟ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں، تخت پہ بیٹھ رہا، چلا لے رہا، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا فرق پڑنے والا، تو خدا ہے، تو خدا ہے۔ جب یہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور اتنا بڑا بادشاہ تھا، نمرود کا خزانہ تو تاریخ عالم میں مشہور ہے کہ اس کے خزانے کے خفل کی کنجی 80 پہلوان اٹھاتے تھے۔ 80 پہلوان کنجی اٹھاتے تھے تو خفل کتنا بڑا ہوں گا، اور خفل بولے تو خزانہ کتنا بڑا ہوں گا، بہت بڑا، نشے میں دھت۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے چھوڑا، جو چاہے کر لے، خدائی کا دعویٰ کر رہا، پل رہا، پل جا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ کی عادت کریمہ ہے، اس کی شان میں کچھ بھی بول لو چھوٹ دیتا ہے، جب محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے تو گرفت کرتا ہے۔ تیرے محبوب، تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرا تو اللہ نے کہا بہت ہو گیا۔ اب نمرود جیسا بادشاہ جو صبح سے شام تک لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، پاورفل ہے، اب وہ مقابلے کے لیے اللہ نے کسی بڑے کو نہیں بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا، اپنی مخلوقات میں ایک چھوٹے سے سپاہی مچھر کو بھیجا، مچھر کو بھیجا۔ اور مچھر تو میاں اچھوں کو اکڑا دیا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا میں، جانوا میں ایک پہلوان ایسے بیٹھے رہتے تھے پلنگ پہ، علیکم مرشد، اٹھ نہیں سکتے، طاقتور، دادا گیری۔ ایک دن میں وہ ڈاکٹر فرا کے دواخانے کو گیا، کسی کو دیکھنے کو، تو پلنگ پہ ڈال کے لا رہے ہیں اس کو، اکڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ تو برڈ فلو ہو گیا، بولے کیا بولتے ہیں، چکن گنیا ہوا بولے۔ اب چکن گنیا کا مچھر دکھتا بھی نہیں، اتنا سا، اور چکن گنیا کا جو مچھر ہے وہ میل نہیں ہے، فیمیل ہے، عورت کے کاٹے کا علاج نہیں ہے بولتے نا۔ چھوٹا سا مچھر بڑے پہلوان کو اکڑا دیا، دادا گیری نکل گئی پہلوان کی، ہگلے رہے، موٹلے رہے، اتنا سا مچھر۔ خدا اگر کسی پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو کسی بڑے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، چھوٹوں سے جوتے کھلا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں۔ ارے عقل کے اندھے، تیرے ایٹمک میزائل دھرے کے رہ جائیں گے، جب اللہ گرفت کرے گا تو تجھے کسی بڑے سے نہیں پٹوائے گا، مچھروں کو بھیج کے پٹوا دے گا۔ یہ کلنٹن، یہ بش، یہ اوباما، ان کے باپ کو جوتے کھلایا نمرود کو۔ یہ تو اولاد ہے نمرود کی۔ تمہارے باپ کا حشر دیکھو، صبح سے شام تک سجدے کرا رہا، اللہ ہوں۔ جب پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہوا تو اللہ نے کہا بہت ہو گیا، اوور ہو گیا۔ مچھر کو بولا جا، مچھر کو بھیجا۔ اب وہ بھیجا تو ایسا بھیجا، مچھر آ کے اس کی پیشانی پہ بیٹھا نمرود کی، یوں مارا تو اڑ گیا۔ پھر ادھر بیٹھا، تھوڑی دیر تک کھیلتا رہا، اس کے بعد ایسا بونڈی کرتے ہی ناک میں گھس گیا، نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور گھس کے سیدھا بھیجے میں انٹری لیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں وہ لنگڑا تھا، مچھر ایک ٹانگ تھی اس کی، اللہ کا بھیجا ہوا نمرود کے بھیجے میں اندر گھس گیا۔ اب گھس کے ٹانگ ہلا رہا، صبح سے شام تک ٹانگ ہلاتے رہا تو تھوڑا بھیجے میں زخم بنا، سر کا درد شروع ہوا۔ اب کوئی چیز اچھی نہیں گری، نمرود کو سر میں درد ہو رہا، حکیموں کو بلایا، دوائیں کھایا، مگر شام ہوتے بھی مچھر شروع، پھر درد بڑھا، پھر دوا کھا رہا۔ اب دوائیں کھاتے کھاتے پیٹ دواخانہ بن گیا، اب زخم ذرا بڑا ہو گیا، مچھر اپنی ڈیوٹی کر رہا، اندر گھسا، مار رہا۔
اس کے بعد حکیموں کو بلا کے بولا میرے سر کا درد ختم ہو نہ ورنہ قتل کر دوں گا. اب دوائیں پلا رہی، سر کا درد ختم نہیں، مار. صبح سے شام تک حکیمہ قتل ہو رہی، پکڑ کے لا رہا، قتل کر دے رہا. اب بھاگے حکیمہ جان بچانے کے لیے، اس کے سر کا درد نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہا لنگڑا، اٹھائے کی ٹانگیں مار رہا. اتنا سر کا درد کہ نمرود دیوار پہ اپنا سر مارتا تو لوگ تکیے لگا دیتے، فرش پہ سر مارتا تو تکیے لگا دیتے، درد سے تڑپ رہا. آخر میں بولا ارے کوئی ہے جو میرے سر کے درد کا علاج نکالے؟ تو لوگوں نے کہا پوروں کو تو ختم کر دیے، اب علاج کون کریں گے؟ ارے کچھ دیکھ. تو ایک صاحب بولے، ایک حکیم صاحب ہیں جنگل میں چھپ گئے، انہوں جان بچانے کو پہاڑوں میں ہیں، بولے تو لے کے آتے. لے کے آ رہے، لے کے آ. ان کو لے کے آئے، انہیں کانپ رہا تھا. اب دوائیں تو پورے پی چکا تھا، اب کون سی دوا دیتے؟ انہیں بولا جا نمرود کو ایک علاج ہے. بولے بتا. تو بولے آپ کے سر میں درد ہوا تو کوئی صاحب جوتا مارنا سر پہ، کیا ہوتا؟ بولے سرکار علاج ہے، تجربہ کر لیجئے نہیں تو گردن مار دیجئے. بھر رہا تھا. اب جو لوگ صبح سے شام تک سجدہ کرتے تھے اب جوتا لے کے کھڑے. اللہ کیسا ذلیل کرتا، نبی کی توہین کرنے والے کو ذلیل کر رہا. جو صبح سے شام تک سجدہ کراتا تھا ان کے ہاتھ پہ جوتا ہے. اب جیسے ہی مچھر ڈیوٹی کرا، انہیں بولا جوتا مار. تو وہ سپاہی کھڑے رہ کے ایک جوتا مارے. ایک جوتا کھاتے ہی بہت دیر تک سر کا درد نہیں ہوا. ارے بلا کے بولا رے کہاں مر گیا تھا رے؟ اتنا بہترین علاج، آج کئی دنوں سے دوا کھاتے کھاتے معدہ خراب ہو گیا، بہترین علاج ہے یہ. اب لوگ جوتا لے کے کھڑے. اب مچھر ہلایا مار، مچھر ڈیوٹی کرا مار. اب مارتے 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 کھوپڑی ڈھیلی ہو گئی. اب مارنے والے بھی جوتے مار مار کے تھک گئے. اب یہ نبی کی توہین کی سزا ہے. یہ جب تک تخت پہ خدائی کا دعویٰ کرا مزے کر رہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا اب جو تجھے سجدہ کرتے ہیں انہی سے جوتے کھلاؤں گا. مار مار مار. آخر میں مارتے مارتے لوگ تھک گئے. آخری ڈیوٹی کرا مچھر، جلدی 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 زور سے ہلایا. بہت درد ہوتے بولا رہے زور سے مار. انہیں بھی بولا آخری فائنل. اتنی زور سے مارا کہ کھوپڑی پھوٹ گئی نمرود کی. اور اللہ کا بھیجا ہوا جو نمرود کے بھیجے میں تھے وہ نکل کے اڑ گیا. خدا کی قسم قیامت تک مچھر پیدا ہوں گے، لیکن وہ مچھر کا مقابلہ کوئی مچھر نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے بھیجا. جب اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کسی کو بھیجا، اللہ فرماتا انا ارسلنا کا محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا. دنیا حقیر کو نہیں سمجھ سکی تو عظیم کو کیا سمجھ سکے. نبی کو بھیجا. اب بھیجا تو پاور کے ساتھ بھیجا. سارے پیغمبروں کے جو کمالات تھے اللہ نے ہمارے نبی کی ذات پہ جمع کر دیا. حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. کون سا کمال ایسا تھا جو ہمارے نبی کی ذات پہ جمع نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، قربان جائیں اللہ کے نبی کی ذات پر. تو شاید سرکار موسیٰ علیہ السلام کو بار بار میں سیدنا موسیٰ کا ذکر کر رہا ہوں تو قبول ہوا ہے شاید. کل رات میرے صاحبزادے علی پاشا خواب دیکھے کہ میں واز کر رہا ہوں، اعلان ہو رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. تو میں نے کہا ہمارے صاحبزادے علی پاشا سے کہ میاں اب سرکار موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بہت بھیڑ ہوگی، بڑا ہنگامہ ہوگا، میں نکلتا ہوں تم سرکار سے مل لو. تو میں تو چلا گیا. تو علی پاشا پوچھے بابا کتنے آدمی آنے والے ہیں؟ ملا بھائی لاکھوں آدمی آئیں گے سرکار کے ساتھ، پیغمبر ہیں بولے. تو بھائی وہ خواب میں دیکھے کہ میں تو چلا گیا، مجھے کہیں جلسے میں جانا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو اتنا مکمل خواب دیکھے کہ سرکار کے ہاتھ میں اتنی بڑی انگوٹھی ہے ہیرے کی، ہاتھ میں عصا ہے، تشریف لائے. تو علی پاشا جو ہے سرکار کی دستبوسی کرے موسیٰ علیہ السلام کی. تو آج صبح روتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا. ملا تم اور ہم جو سرکار موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ قبول ہو گیا ہے.
تو سرکار موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے سب سے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ اللہ نے بڑے کمالات دیے۔ ابھی جب اللہ بھیجاتا ہے خالی بھیجا دے گا؟ ارے میرے بھائی، آئی پی ایس آفیسر جو ٹریننگ کر کے آتا، گورنمنٹ کا امتحان پاس کرتا، آئی پی ایس ہوتے، ڈنڈا دیتے، میڈل دیتے، ڈی سی پی، اے سی پی، کمشنر بناتے، اور کمشنر بنانے کے بعد اب کمشنر صاحب ہیں، کس کے ملازم ہیں؟ بولو، حکومت کے ہے نا۔ کمشنر صاحب کو وردی کون دی ہے؟ حکومت۔ کمشنر کون بنا ہے؟ حکومت۔ اور دفتر میں جو پولیس کا جوان ہے، کمشنر آفس میں جو سامنے کھڑے رہتا، اس کس کا ملازم ہے؟ بولو، حکومت کا۔ اس کو وردی کون دی ہے؟ حکومت۔ فرق کتنا ہے؟ انہیں اندر بیٹھا ہے، انہیں باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ پولیس والا بولے حکومت کے نوکر انہوں بھی، میں بھی نوکر، دونوں برابر، بولے گا پاگل، اس کے ہاتھ میں لائن آرڈر ہے، جس کو چاہے اندر کر دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، وہ حکومت کر رہا ہے۔ تو باہر بیٹھا ہوا برابر کیسے ہوتا؟ وردی برابر نہیں ہوتی، وردی برابر نہیں ہوتی۔ تو عقل کے اندھے جب دنیا کا امتحان پاس کرا تو حکومت پاور دیتی ہے، کلیکٹر کو پاور ہے، کمشنر کو پاور ہے۔ کیوں؟ محنت کر کے ایگزام پاس کرا، محنت کر کے امتحان دیا۔ دنیا کے امتحانات دیے تو حاکم اپنا ان کو پاور دے کے بٹھاتا ہے۔ ارے جب اللہ جس کو بھیجتا ہے تو مجبور بنا کے کیسے بھیجے گا؟ اسی کو پاور دے کے بھیجے گا۔ حکومت تو پاور دے دے، اللہ کچھ بھی نہ دے۔ ایک وہابی جو معاملہ، ہر جگہ ان کو شیطان نظر آتے ہیں۔ 11ویں والوں کے بعد شیطان، درگاہ پہ شیطان، یہاں شیطان، وہاں شیطان، تماشے کرتے۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کھمم میں، ایک آ کے بولا مولانا تمہاری درگاہوں میں عورتوں کے ساتھ زناکاری ہوتی ہے۔ اجمیر میں، گلبرگے میں بدکاریاں ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ میں نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں مولانا؟ کیا بول رہا ہوں؟ بولا جی عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے یوسف شریف صاحب کے پاس گلبرگہ میں۔ بولا بالکل ہوتا۔ میں کب بول رہا ہوں نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ مانتے تم؟ بولا بالکل مانتے، ہمارا عقیدہ ہے جو جس ارادے سے جاتا اس کا ارادہ پورا ہوتا۔ اب تیری اماں بہن وہ ارادے سے گئے تو میں کیا کروں؟ بولا ارے عقل کے اندھے، میں درگاہ کو جاتا ہوں مجھے یہ نہیں دکھتا، میں اجمیر میں گیا تو مجھے نہیں دکھتا، گلبرگہ گیا تو مجھے نہیں دکھتا، یوسف شریف صاحب کے بعد مجھے نہیں دکھتا، تم کو کہیں کو دکھتا؟ تم دیکھنے کو یہی جا رہے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے نظر کی بات ہے بھائی۔ اللہ کے گھر میں سینکڑوں سال تک شیطان بتوں کو بٹھا دیا۔ کعبۃ اللہ شریف میں بتوں کا راج رہا۔ 360 کعبے میں بیٹھے تھے، میرے آقا کعبے کا طواف کر رہے تھے، صحابہ کعبے کا طواف۔ ارے فتح مکہ کے بعد تو بت نکالے، فتح مکہ سے پہلے نبی نے نماز نہیں پڑھی کعبے میں، جبکہ 360 بت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیا مصطفیٰ کی نظر بتوں پہ تھی؟ اللہ کے نبی کی نظر صحابہ کی بتوں پہ تھی نہیں، کعبے پہ نظر تھی۔ گندگی وہاں ضرور تھی، گندگی وہاں ضرور تھی، مگر گندگی پہ نظر نہیں تھی، کعبۃ اللہ پہ نظر تھی۔ اور جب اللہ کے گھر میں سینکڑوں سال تک گندگی تھی تو کعبے کی عظمت ختم نہیں ہوئی۔ اگر خواجہ کے پاس گندگی ہو تو خواجہ کی عظمت کیسے ختم ہو جائے گی؟ انہیں کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑا تو ولی اللہ کو چھوڑ دیتا۔ یہ نظر کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اپنی تقریر کو سمیٹو، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے موسیٰ کو، اور ایسے ایسے کمالات دیے۔ 2-4 معجزے تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت مشہور ہیں۔ ہاتھ میں عصا، لکڑی تم بھی پکڑتے موسیٰ بھی پکڑے، لکڑی برابر نہیں ہوتی تو ذات کیسے برابر ہو جائے گی؟ ظاہری بشریت کے لبادے کو دیکھ کے خالی بشر بولنے سے نہیں چلتا، یہ بشر کیسے ہیں وہ بھی بشر دیکھو۔ اللہ نے موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی دے دی، اور کمالات وہ تھے لکڑی کے
کہ بڑے بڑے اژدہے اس لکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکے. پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام لکڑی مارے پتھر پہ تو 12 چشمے نکلے. پتھر پہ لکڑی مارے تو چشمے نکلے. پتھر سے تو پانی نکلتا ہی ہے، پتھر سے تو پانی نکلتا ہے. اب پیغمبر کا کمال ہے کہ ایک مار میں 12 چشمے نکال دیے، پوری قوم پی رہی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے پتھر پہ لکڑی ماری تو 12 چشمے نکال دیے. غزوہ خندق میں صحابہ کے کیمپ میں پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں، پینے کو ایک خطرہ پانی نہیں ہے. اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر مشکل میں رسول یاد آتے تھے. وہ پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کو رسول کے پاس کہیں کو آنا تھا، اللہ صاحب پانی بھیجو. صحابہ کی ٹیم آ کے جماعت آ کے حضور سے کہہ رہی پانی نہیں ہے. تو حضور کو نہیں معلوم پانی نہیں ہے؟ نہ ان کے پاس پانی تھا نہ نبی کے پاس پانی تھا. تو پھر میرے آقا سے بولے کیوں؟ صحابہ عقیدہ دے رہے ہیں ہر مصیبت میں رسول ہی کام آنے والے ہیں. اور میں تو یہ وہابیوں سے حیران ہوں جو صحابہ کو نہیں سوجی ان کو سوج رہی. اللہ کو بولو اللہ کو بولو، ان کو یاد ہے صحابہ کو نہیں معلوم. پانی ختم ہو گیا تو صحابہ میرے آقا کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، کرم فرمائیے، انتظام کیجئے. نبی نے کوئی مجبوری ظاہر نہیں کی. کیوں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ ڈھونڈے تو ایک کٹورا پانی نکلا. فرمایا لاؤ. ہزاروں کا لشکر ہے. میرے آقا نے فرمایا سب کو برتن لاؤ. بولو. سب برتن لے کے آ گئے. تو چھوٹے سے کٹورے میں میرے نبی نے انگلیاں ڈال دی، اپنی انگلیاں ڈال دی. اور جیسے ہی میرے آقا نے انگلیاں ڈال دی پانی کے چشمے اول پڑے. پانی کے چشمے اول پڑے. اور پورے صحابہ برتن بھر لیے، کیمپوں میں پانی لیے، جانوروں کو پلائے، گھر والے پیے. میرے آقا کا پانی گھر میں پہنچا. جب میرے آقا نے کہا سب پانی بھر چکے؟ یا رسول اللہ سب بھر چکے. سرکار نے اپنی اینڈیاں اٹھائی تو چشمے ابلنا بند ہو گئے. پتھر سے پانی نکالنا یہ موسیٰ کا کمال ہے، اور انگلیوں سے پانی نکالنا یہ مصطفیٰ کا کمال ہے. اب تفسیریں ہیں پانی میں افضلیت کس کی ہے، کون سا پانی افضل ہے. مولویوں میں بحث چلی، حوض کوثر، آب زمزم، کون سا پانی افضل ہے. عاشقین بولے نہ حوض کوثر نہ آب زمزم، وہ پانی افضل ہے جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکل گیا ہے. تو کمالات اللہ نے پیغمبروں کو دی، اور وہ پیغمبروں کے کمالات. تو میرے آقا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اندھیرا ہوتے ایسا بتاتے روشنی ہو جاتی. بڑی سرچ لائٹ تھی، وہ اندھیرے میں چمکتی تھی، جیسا چاہے کام لیتے تھے. یہ موسیٰ کا پاور تھا لکڑی پہ. حدیث شریف میں ہے کہ رات میں صحابہ حضور کے پاس آئے، اندھیری رات تھی، بیٹھے تھے، بہت دیر ہو گئی. اب گاؤں کو جانا تھا، دیہاتوں کو. اب آپس میں چمنگیاں کرنے لگے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیا فکر کھا رہی ہے تم کو؟ بولے یا رسول اللہ اتنا اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، راستہ کیسے طے کریں اندھیرے میں. تو میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ، تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے. میرے مصطفیٰ نے ان کی لکڑی پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا تو لکڑی روشن ہو گئی. فرمایا جاؤ. بڑی خوشی خوشی وہ لکڑی لے کے چلے. ایک موڑ ایسا آیا کہ ایک صاحب کو ادھر جانا تھا، ایک صاحب کو ادھر جانا تھا. اب لکڑی ایک ہی جس کو آقا نے ہاتھ لگایا، مگر یہ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ اور ہے. آقا نے لکڑی کو روشن کر دیا تو لے کے گئے. دوسرے صاحب بولے بھائی لکڑی ایک ہے، تم ادھر جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں. تو بولے تیری لکڑی دے. انہوں نے یہ لکڑی کو لکڑی لگائی تو وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی. اللہ نے نبیوں کو پاور دیا تو سید الانبیاء کو کیا نہیں دیا. داؤد علیہ السلام قربان جائے پیغمبر ہیں، معجزہ تھا. آج لوہا نکال رہے ہیں تو کتنے پروسیجنگ ہے.
نکال رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا، جب پہاڑ میں جاتے کھینچ لیتے، لوہا نکلتا، ہتھیار بنا لیتے۔ عقلیں حیران تھی داؤد علیہ السلام کے اس کمال کو دیکھ کے کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے کے بعد پتھر لوہا بن جاتا تھا۔ یہ داؤد کا معجزہ تھا۔ اور جن کو ورفع بعضهم درجات فرمایا کہ میں نے درجوں بلندی عطا فرمائی، تمہارے ہمارے نبی جب وحی الہی نازل ہوتی تو سرکار جس جگہ ہاتھ رکھ دیتے وہاں نشان پڑ جاتا، اور جس راستے سے چلتے قدموں کے نشان پڑ جاتے۔ ان کے ہاتھ میں پتھر موم بن جاتا تھا، اور میرے آقا کے قدموں کے نیچے پتھر موم بن جاتا تھا۔ یہ ہے کمالات محمدی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو پاور لے کے آئے تھے، پاوروں کا مجموعہ تھا۔ کیسے کیسے کام کر کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام، پاوروں کا مجموعہ تھا۔ ارے بیماروں کو اچھا کر رہے ہیں، اندھوں کو اچھا کر رہے ہیں، کیا 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 تماشے قرآن پاک میں ذکر ہے ان کے بارے میں۔ یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے، حد ہو گئی، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس کو محبوب بنا دیتا ہے اس کو بھی اختیار دے دیتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ موت دیا، عیسیٰ زندہ کر دیے۔ شرک ہے بھئی، قرآن نے شرک ہے بھئی۔ موت کون دیا تھا بولو، زندہ کون کرے؟ اللہ موت دے دیا، انہوں زندہ کر دیا، شرک نہیں ہے۔ کو بکرا کاٹے، میں ایک زمانے تک دیکھتا رہا حیدرآباد میں بکرا کاٹے وقت بچوں کو ہٹائے تھے، چھوٹے بچوں کو ہٹائے تھے۔ ایک زمانے تک سوچتا رہا یہ بچوں کو کیوں ہٹاتے، تو یہ حدیث پڑھا تو پتہ چلا اس واسطے ہٹاتے۔ بکرا کاٹے، بکرا کاٹ کے انہوں بازار کو گئے تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی دونوں مل کے بولے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولے بابا جیسا کرے نا اپن بھی کریں گے، چلو۔ چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کے چھت پہ چلے گئے، بچے کے پاؤں باندھ کے پانی پلا کے بڑے بھائی صاحب پھرا دیے، گلا کاٹ دیے۔ چھوٹے سے بچے تھے۔ اب جب بھائی ایڑیاں رگڑ کے دم توڑنے لگا تو وہ منظر دیکھ کے جب بھاگے تو سیڑھیوں کی جگہ چھت پہ سے گرے، کھوپڑی پھوٹی، ختم ہو گئے۔ اب آقا کی دعوت ہے، دونوں ختم ہو گئے۔ دو بچے، دو کی لاشیں ہیں، ام سلیم رو رہی ہیں، دونوں بچے جان ختم ہو گئے۔ سکتہ آ گیا، حضرت جابر کو بازار سے آئے، تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ ام سلیم کس کی دعوت ہے گھر میں، کون آ رہے ہیں؟ بولے رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اب سرکار کو معلوم ہے تو حضور کھانا کھائیں گے؟ بچوں کو لاشوں کو کمرے میں باندھو، آقا کھائے بعد معروضہ کر دیں گے کہ بچے ختم ہو گئے۔ یہ عشق تھا۔ گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، کمرے میں لاشاں بند دیے، پوٹلی میں بنے کمرے میں رکھ دیے۔ آپ کے ہمارے نبی تشریف لائے، دسترخوان پہ بڑا میاں بیوی بڑا مسکرا کے ریسیو کر رہے ہیں، استقبال۔ یا رسول اللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں آقا، آپ تشریف لا لیے میرے آقا، ہم غریبوں کے گھر آ گئے۔ حضور بڑی خوشی خوشی حضور کو دسترخوان بچھا کے بٹھائے۔ اللہ کے نبی جب بیٹھے تو حضرت جابر کی طرف دیکھ کے فرمایا جابر تیرے بچے نہیں دکھ رہے ہیں، تیرے بچے کہاں ہیں؟ بولے یا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، لمبی نیند سو گئے ہیں۔ فرمایا بلاؤ، بچوں کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کھا لیجئے، بچے ذرا لمبی نیند سو گئے۔ جابر بچوں کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، بچے پھر کھا لیں گے، آپ کھا لیجئے۔ فرمایا جابر جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے محمد رسول اللہ کھانا نہیں کھائیں گے، بچوں کو بلا۔ جب میرے آقا اصرار کرنے لگے تو رونے لگے، بولے صبح ایسا واقعہ ہو دونوں بچوں کی لاشیں کمرے میں بنے، سرکار دونوں بچے ختم ہو گئے۔ آقا نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، تیرے گھر میں زحمت نہیں ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ جا بچوں کو بلا کے لا، جا بچوں کو۔ دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں کمرے میں۔ حضرت جابر دروازہ کھولے، کھڑکی زنجیر ہٹائی، کنڈی دروازہ کھول کے کہا اے بچوں تم کو محمد رسول اللہ بلاتے ہیں۔ ادھر زبان سے نکلا، دونوں بچے حرکت ہوئی، دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو یہ میرے رسول کا پاور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں مردوں کو زندہ کرے تھے، میرے مصطفیٰ نے بھی مردوں کو زندہ فرما دیا ہے۔ جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو پاور کے ساتھ بھیجتا ہے۔
اور الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ہم پاور والے نبی کو مانتے ہیں. ہم کسی مجبور نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم مختار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور یہاں سے وہابی آئیڈیالوجی میں ہم میں ان میں یہی ڈیفرنس ہے. پیش ہی الگ ہے. ابھی لوگ بول رہے ہیں حضرت نیاز فاتحہ کا معاملہ ہے، اب کرتے تو کرو، نہیں کرتے تو اس پہ نہیں جھگڑنا چاہیے. نیاز فاتحہ پہ جھگڑا نہیں ہے. ہم میں بدعقیدہ جماعتوں میں بولو نیاز فاتحہ میں جھگڑا نہیں ہے. زندگی بھر 11ویں نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا 11ویں کیوں نہیں کرے تھے؟ حرام بولا تو پوچھے گا. اللہ حرام نہیں کرا تو ملا حرام کیوں کر رہا؟ 11ویں اور 12ویں فاتحہ نیاز کا جھگڑا نہیں ہے. یہ 11ویں اور 12ویں تو ہمارے اندر کے مسئلے ہیں، یہ ہمارے انٹرنل مسئلہ ہے. اب کسی شیعہ سے آپ پوچھیں گے ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی فرقہ ہے نا وہ، جا کے پوچھو دارالشفا میں کئی کو مار لے رہے بھائی آپ لوگ. کیا کرتا پلٹا کے؟ بھیا ماتم کرنا ان کے انٹرنل مسئلہ ہے، ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے. شیعہ جماعت کی علامت ہے، وہ پہچانے جا رہے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہر فرقے کی پہچان ہے. بورے کی دکان پہ گئے تو ٹوپی دیکھ کے پہچانتے. کیسا پہچانتے؟ ٹوپی. ہر فرقہ اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اپنی پہچان بنایا ہوا ہے. تو سنت الجماعت والے کیسے پہچانے جائیں؟ سنی کیسے پہچانے جائیں؟ آج کے زمانے میں سنی اس لیے پہچانا جاتا ہے، غوث کا جھنڈا لگا کے پہچانا جاتا ہے، مسجد میں انگوٹھے چوم کے پہچانا جاتا ہے. یہ کئی کو کر رہی؟ بولے یہ پہچان ہے. کئی کو چوم رہی؟ تو بولے نہیں چومنا تیری پہچان ہے، چومنا میری پہچان ہے. تو نہیں چوم کے پہچانا جا رہا ہے، بس چوم کے پہچانا جا رہا ہے. ارے نبی کی تعظیم سے جب میں یہاں پہچانا جاتا ہوں تو صدقے میں وہاں بھی پہچانا جاؤں گا. تو علامت مذہب نہیں ہوتی. یہ درود و فاتحہ برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں. مولانا محمد علی نوری مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے والد ان سے ملنے کو آئے. باہر ہی ملاقات ہوئی بابا بیٹے کی. ارے کیا بیٹے بہت دنوں سے تو آیا نہیں. ہاں بابا موقع نہیں ملا، ذرا جلسے ولسے چل رہے تھے کر رہے تھے. بابا انہوں بول رہے ہیں، انہوں بیٹے بول رہے ہیں، بابا بول رہے ہیں، بیٹے بول رہے ہیں. ارے بیٹے تیری اماں بھی یاد کری ہے، بابا میں آتا ہوں، بابا میں آتا ہوں. یہ باتیں کر لیتے ہوئے مصلی تک پہنچے. انہوں جیسے ہی مؤذن اذان بولا انہوں اللہ اکبر بولے تو پیچھے بابا جو ہے نیت کر رہے 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں فرض واسطے اللہ کے محترم میرا کعبہ شریف کے پیچھے میرے بیٹے کے پیچھے میرے بیٹے کے نیت ہوئی. ابھی حقیقت تو بولے انہوں. وہاں بھی بولتے نا حق بولنا ہے، تو حق بولنا تو بولو نا. بیٹے کی نیت کرے تو بازو سے مفتی بولا بھائی کئی کی نیت کر رہا ہے؟ کئی کی نیت ہے؟ ارے میرا بیٹا ہے مطلب. ارے بیٹا بیٹا ہوں گا، جب امامت کے مصلی پہ چڑھ گیا تو اب رشتہ نہیں ہوتا، وہ امام ہوتا تو مقتدی ہوتا ہے. وہ امام تو مقتدی. ارے یہ 500,000 روپے کا امام بیٹا ہو کے بیٹا نہیں ہو سکتا. ارے جو نبیوں کی امامت کرا وہ تیری طرح کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں اگر بیٹے کی نیت کرا تو نماز سے باہر، اور نبی کو اپنی طرح بولا تو ایمان سے باہر. فرق کو سمجھو دین کے. تو یہ آج کل کے جو نوجوان پلین سلیٹ ہے، جو بھی آ رہا لکھ کے چلے جا رہا، اور یہ کنفیوز ہیں کہ خالی نیاز اور درگاہ کا مسئلہ ہے. خدا کی قسم نہ درگاہ کا مسئلہ ہے، نہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، نہ 11ویں کا مسئلہ ہے، نہ کنڈوں کا مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا وہابی میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو نبی کی ذات پر ہے. نبی کی ذات پر جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جب نبی الگ ہو گئے تو پھر اتحاد کی کیا بات کریں گے؟ جہاں متحد ہونا چاہیے تھا وہاں متحد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے. یہ وہ نبی نہیں مانتے جس کو اللہ بنایا ہے، یہ وہ نبی مانتے ہیں جن کو ان کا ملا بتایا ہے. ان کی کتابوں میں جو نبی کا ذکر ہے وہ مانتے ہیں. ان کا نبی ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارا نبی اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے.
کلام اللہ میں جو نبی کا ذکر ہے اس نبی کو ہم مانتے ہیں، اور وہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. بولو، نبی قبر میں زندہ ہے. استعانت رسول، رسول سے مدد مانگنا یہ نبی کی صفت ہے. صفت پہ ایمان لانا. اگر رسول کا وسیلہ نہیں ہے تو پھر وہ نبی کو نہیں مانا. شفاعت رسول نہیں مانا تو نبی کو نہیں مانا. ندائے رسول نہیں مانا تو نبی کو نہیں مانا. اب یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ عادت پڑ گئی. عادت پڑنا ہے. جب عادت پڑ گئی تو یہاں عادت ڈالا تو وہاں بھی پکاریں گا. جلوس نکلا، کائے کا جلوس ہے یہ؟ پریشانی ان کو. ہم بولے بچوں کو عادت ڈالو، نبی کے نام کا جلوس ہے. کائے کے لیے عادت ڈالو؟ کیونکہ یہ جلوس کو دیکھ کے بھاگیں گے تو وہ سب سے بڑا جلوس جو آئیں گا محشر میں 1,24,000 پیغمبروں کا جلوس، اور سب سے آگے تمہارے رسول ہوں گے، سب سے آگے تمہارے نبی ہوں گے جو لوائے حمد لے کے رہیں گے. اب یہ عاشق بولے گا یہاں تو نام کا جلوس دیکھتا تھا، یہ تو ذات کا جلوس ہے. یہ جلوس میں جاتا تھا تو وہ جلوس میں شامل ہو جائے گا. محشر میں سوچے گا نہیں. اور جو یہاں سوچتا رہا کئی کا جلوس، تو وہاں جو حضور کو دیکھیں گا ارے یہاں بھی جلوس، یہاں بھی جھنڈے. جھنڈے سے بھاگ مت، محشر میں بھی جھنڈا نظر آئے گا. تو آپ حضرات عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ قائم رہیے. یہ تقریر کا عنوان مقصد یہی تھا. اللہ تم کو دے، دولت دے، ہر ایک کو کروڑوں روپے عطا کرے، نئے گھر بناؤ، نئے نئے کھانے کھاؤ، نئی نئی موٹر خریدو، نئے نئے کپڑے پہنو، ہر کام نیا کرو، عقیدہ پرانا رکھو. عقیدہ پرانا رکھو. اب ہر چیز چینج کرتے کرتے بولیں گے حضرت یہ بھی بہت پرانا ہو گیا. ایسا نہیں. یہی سچ مذہب ہے اور یہی حق مذہب ہے. اس کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1400 سال سے اللہ کے ولی اسی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں. ہے تو دیکھو، کسی مذہب میں ولی ہے، کسی فرقے میں ولی ہے. ولی کا کانسیپٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور ہمارے پاس تو بھائی اتنا بڑا ولی کا کانسیپٹ ہے، کسی کی تعریف کرے تو کیا بولتے ہیں، ارے کیا آدمی ہے بھائی، ولی ہے. اور ان کے بعد مرتا مر جاتا ولی نکلتا نہیں. کسی کو یہ ولی بولتے نہیں، ہوتا نہیں تو بولیں گے کہاں سے. یہ سچا مذہب ہے. اور 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کسی بدعقیدہ کی کبھی گنبد نہیں بنی، کسی بدعقیدہ کا کبھی عرس نہیں ہوا. عرس ہوا تو اللہ کے ولی کا عرس ہوا. مزارات بنے تو اللہ کے ولی کے مزارات بنے. یہ سچا مذہب ہے. اسی مذہب پہ قائم رہے. میں دلی مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عبداللہ قادری، ان کے تمام ساتھی رفقا کہ یہ ذکر رسول کی مجلس کیے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس مجلس پاک کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے کو کیوں نہیں دیتا بھائی؟ یہ اسلام، اگر آپ کوئی میری عام فہم انداز میں تقریر پسند آئی ہے، ویسے میں دعویٰ تو نہیں کرتا میں کوئی بڑا مقرر ہوں، لیکن بڑے بڑے الفاظ میں تقریر میں یوز نہیں کرتا، لفظوں کی عیاشی نہیں کرتا. جو کچھ بولتا ہوں دلوں کو چھونے والی زبان بولتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کو بہت آسان انداز میں نوجوانوں کو فیڈ کر دوں. سمجھاؤں نہیں، کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی ہوں نا، فیڈنگ کر دوں. اور انشاءاللہ جو میری تقریر ایک بار عقیدت سے سن لیتا ہے، مرتے دم تک میری تقریر کو بھولتا نہیں ہوں. تو اب وہابیت پھیل رہی ہے کیسٹوں کے ذریعے. تمہارے کو کوئی سنانے کو آیا تو تم اس کو میری کیسٹ چپکا دو. تو آپ حضرات یہ محمود سیریز جو رات بھر محنت کر کے یہ سیریز بناتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرے. جاتے جاتے ضرور ایک کیسٹ کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اور چائے پان 2 آدمی بھی لے تو ہو جاتے پیسے.
لیکن یہ قدردانی ہوگی اور کبھی نہ کبھی گھر میں لگا کے دیکھیں گے تو تبلیغ اسلام ہوگی اور بچوں کو دین سمجھ میں آئے گا، اور ایسا سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹی داڑھی نہیں، کوئی بڑی داڑھی والا بھی آئے تو بات کر لے سکتے. بھائی سمجھا رہا ہو تو ضرور جاتے جاتے یہ کیسٹ لے کے جائیے. میرا خود دے دو گاڑی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، خلق کے حاجت روا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک قریب مجیب الدعوات ورافع الدرجات. یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی غم غیر مغرق، خذ بیدی سہل لنا اشقالنا، فسہل یا الہی کل اصحاب بحرمت سید الابرار، سہل سہل سہل. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.